کا نظام آئے گا، ہم لائیں گے انشاءاللہ۔ 20% دین، 100 میں سے 20% دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، درود، ذکر، اذکار میں ہے۔ 80% دین نظام مصطفیٰ میں ہے، کبھی کسی نے بیان ہی نہیں کیا۔ 80% دین نظام میں ہے۔ میرے آقا و مولا بدر میں گئے نظام کے لیے، احد میں گئے نظام کے لیے۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے، ہمیں ہمارے بابا جی نے یہ نہیں سکھایا کہ صرف یہ کہنا ہے سرکار کی آمد مرحبا، ہم یہ بھی کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں نبی الملحمہ کی آمد مرحبا، نبی القتال کی آمد مرحبا، نبی السیف کی آمد مرحبا، نبی الماہی کی آمد مرحبا، نبی المحرد کی آمد مرحبا۔ یہ بھی دین ہے، میرے آقا و مولا کا نام ہے نبی المحرد، جہاد کی طرف ابھارنے والا نبی، نبی القتال، کافروں کی گردنیں اتارنے والا نبی، نبی السیف، تلواروں والا نبی، اور نبی الماحی، کفر کو مٹانے والا نبی، نبی الملحمہ، سخت جنگوں والا نبی۔ ہم اس نبی کے مانے، ہم انشاءاللہ پاکستان میں محبت کی بھی بات کریں گے اور رسول اللہ کی تلوار کی بھی بات کریں گے۔ اسلام محبت کا درس بابا جی فرماتے دیتا ہے تو ساتھ غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ حضور کی عزت پہ ڈاکے پڑے ہوں، ناموس رسالت پہ ڈاکے پڑے ہوں، ختم نبوت کہتے ہیں جی کہاں ہیں لبیک والے، جی کتھے ہیں لبیک والے؟ میں کہ جا کے مرزائیاں کی نپوش پورے پاکستان لبیک والے انہوں نے ٹینڈ کر کے رکھ دیتی ہے۔ پورے پاکستان دے لبیک والے انہوں نے گند خانہ دے سارے اتو مینار بھی ہٹا دیتے تھے، نال گنبد بھی ہٹا دیتے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے اخلاص کی برکت ہے۔ وہ اور ہوں گے مولوی جن کو ایس ایچ او فون کرتے ہیں اور وہ کانپنے لگ جاتے ہیں، الحمدللہ بیک والوں کو فون ایس ایچ او کے پاس جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی پاور ہے، دین کی طاقت ہے۔ آپ آئیں حضور کے دین کی طرف، بس کریں، بہت ہو گیا 75 سال۔ یہاں کا ایم این اے وہ مرزائیوں کی حمایت میں بولتا ہے، کبھی کسی نے آواز بھی نہیں اٹھائی۔ وہ کہتا ہے جی مرزائیوں کے جی گند خانوں کو گرایا جا رہا ہے، یہ جی کون؟ اور پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ جی شریعت محمدی میں ہم جی اقلیتوں کو اور مرزائیوں کا حقوق دیں گے، شریعت محمدی میں مرزائیوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ دجال ہیں، وہ لعنتی ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ زندیق ہیں، کافر ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ ہماری ماں کے بارے میں کوئی بات کرتے ہم اسے بات کرنا گوارہ نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، اور جو حضور کے بارے میں بات کرے ہم اسے کیسے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر سکتے ہیں؟ ہم حضور کے نظام کے مقابلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جو مرزائیوں کے یار ہیں اور ان کو بہن بھائی کہتے ہیں اپنا، مرزائیوں کی حمایت میں بولتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک بڑے بڑے بیوروکریٹ مرزائی ہیں، لیکن مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں بلہ آیا، شیر آیا، تیر آیا، کاف آیا، گدڑ آیا، لمڑ آیا، اور محمد عربی کے دین کی بات کرو، کہنے مولوی سیاسی ہو گیا۔ ایم این اے جنازہ پڑھنے جائے تو اس کو ووٹ دینا جائز، اور جو مولوی جنازہ پڑھائے، نہلائے، غسل دے، جنازہ بھی پڑھائے اور فاتحہ بھی پڑھے، سب چھوڑ کر چلے جائیں، وہ قبر پر کھڑا ہو کر اللہ اکبر بھی کہے، وہ مولوی کہے نظام مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کہتے ہیں مولوی سیاسی ہے۔ جو ایک آیت پڑھے، ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ جو ایک آیت پڑھے وہ عاشق رسول ہے، اور جو پورا قرآن پڑھ کر سنائیں وہ انتہا پسند ہے۔ یہ تمہارا کون سی، تمہیں کون، اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہے کہ جو پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو یہ پڑھ کر سنائیں، پورا قرآن محراب میں کھڑے ہو کر تراویح میں سنائیں، وہ حضور کے دین کو تخت پر لانے کی بات کریں تو کہیں مولوی دہشت گرد ہے۔ عمران خان کے نظام کرنے والے کو یہاں پاکستان میں اجازت ہو کہ اس کے نظام کے لیے محنت کرو، اس کو تخت پر بٹھاؤ تو وہ ٹھیک ہے۔ نواز شریف کے نظام کے لیے جو محنت کرے وہ ٹھیک ہے، جو زرداری کے نظام کے لیے محنت کرے وہ ٹھیک ہے، جو وڈیروں اور سرداروں اور بدماشوں کے نظام کے لیے محنت کرے وہ ٹھیک ہے، اور جو رسول اللہ کے نظام کے لیے محنت کرے وہ دہشت گرد ہے۔ کون سا دین ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جب میرے آقا و مولا جب اس دنیا ظاہری دنیا میں تشریف لائے تو حضور تخت پر بھی بیٹھے تھے اور منبر پر بھی بیٹھے تھے، عدالت بھی وہیں تھی، حضرت امام شامل مسلمانوں کے حکمران تو یہ تھے، ہمارے بڑے تو یہ تھے،
حضرت امام شامل رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ طریقت، پیر طریقت بھی ہیں، اور میں پڑھ رہا تھا تفسیر روح البیان، میں اس پہ اسی بات پر ختم، تفسیر روح البیان میں ہمارے بڑوں نے لکھا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آج جو مرزائیوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے نعرے لاتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ سنیں حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استاد ہیں۔ کن کے؟ امام بخاری کے استاد ہیں حضرت عبداللہ، امام الفقہاء ہیں اور امام المحدثین ہیں، تاجدار تصوف بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، 1 سال عبادت کرتے تھے، 1 سال جہاد کرتے تھے، اور پیدل حج کیے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک نے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا جب آپ کا وصال ہوا تو کئی سالوں بعد کسی بزرگ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو خواب میں دیکھا، انہوں نے پوچھا جناب کیا بنا؟ سنیں حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ 40 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت کے دروازے پہ کھڑا رکھا، مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا۔ 40 سال اللہ نے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا حضور اگر آپ کو روک لیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے پیر ولی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا وہاں علم کام نہیں آتے، تقوی کام نہیں آتا، وہاں پیری فقیری کام نہیں آتی، وہاں محبت رسول کام آتی۔ انہوں نے کہا حضور آپ کو 40 سال کیوں جنت میں داخل نہیں ہونے دیا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، راستے میں ایک گستاخ رسول کھڑا تھا، میری محبت والی نگاہ اس پر غلطی سے پڑ گئی، اللہ کو یہ بات نہ پسند آئی کہ تو نے میرے نبی کے گستاخ پر محبت والی نگاہ غلطی سے بھی کیوں ڈالی ہے۔ جو آج کہیں مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں، جو کہیں ہمارے مرزائیوں کے ساتھ یہ مرزائیوں کو ہم یہ حقوق دیں گے، ان کو تحفظ دیں گے، آپ اپنے آپ کو بھی بدلیں، بس کریں، حضور کی ختم نبوت کے لئے کھڑے ہوں، ناموس رسالت کریں۔ تحریک لبیک پاکستان کو اور کوئی مقصد نہیں ہے، بابا جی بتا گئے ہیں، نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے، ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھے مسلمان حضرت امام شامل رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ گھر گئے، آپ کی والدہ نے آپ کو کہا شامل آپ نے فلاں فلاں مجرموں کو پکڑا ہے، فلاں فلاں بندے کو آپ نے پکڑوایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اماں جی میں نے پکڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں سفارش کرتی ہوں تو ان کو چھوڑ دے۔ حضرت امام شامل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اماں جی کی بات سن لی، دوسرے دن آپ نے اپنے سارے مریدوں کو بلا لیا، جسٹس کو بھی بلا لیا، چیف جسٹس کو بھی بلا دیا، قاضی کو بھی بلا لیا، قاضی القضات کو بھی بلا دیا، مفتی بھی آ گئے، سارے آپ کے ماننے والے آ گئے۔ حضرت امام شامل نے کہا ایک مسئلہ درپیش ہے۔ انہوں نے کہا جی حضور کون سا مسئلہ، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اگر کوئی بندہ کسی غلط بندے کی سفارش کر دے تو بتاؤ اس کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی غلط بندے کی سفارش کر دے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ مفتیوں نے کہا جناب اس میں اتنے کوڑے لگیں گے، اتنی کوڑے لگیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر وہ کوڑے کھانے کے قابل نہ ہو پھر؟ تو انہوں نے کہا ان کا قریبی رشتہ دار کھائے، بیٹا ہے تو بیٹا کھائے، والد ہے تو گھر ابا ہے، والد ہے تو وہ کھائے، اگر اس کا گھر والا ہے تو وہ کھائے۔ حضرت امام شامل رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جلات کو بلاؤ۔ یہاں بہاولپور کی یونیورسٹی کے اندر ایک میجر پکڑا جائے، اس کے موبائل سے 5500 مسلمانوں کی بیٹیوں کی 7200 ویڈیو نکلیں، اس کی 20 دن بعد ضمانت ہو جائے، اور اسلام آباد میں فیصل مسجد کے سامنے غریب کلفی کی ریڑھی لگا کر کھڑا ہو، اس کو پکڑ لیا ہے 3 سال کی سزا اور 50,000 جرمانہ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ نے قرآن میں کہا میرے حبیب جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ یہ تھے مسلمانوں کے حکمران اور مسلمانوں کے پیر فقیر، یہ تھے۔ حضرت امام شامل نے کہا جلات کو بلاؤ۔ جلات کو بلایا گیا تو سارے مریدوں کے سامنے حضرت امام شامل رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ برکتہ آپ نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا، فرمایا مجھے مارو کوڑے، میری ماں نے غلط بندے کا سفارش کی ہے، وہ کوڑے کھانے کے قابل نہیں ہے، کیوں میں اس کا قریبی ہوں، میں بیٹا ہوں، وہ کھا نہیں سکتی اس سے حصے کے، مجھے مارو۔ یہ تھے مسلمانوں کے حکمران۔ اور آئیں نواز شریف اور شہباز شریف آئیں جی حکومت کریں پھر بھاگ جائیں۔ 1.5 سال حکومت کی، شہباز بھی گیا، وہ اسحاق ڈار بھی گیا، وہ سارے ختم نبوت کے غدار گئے، اور قوم کھڑی ہے 17.5 ارب ڈالر پاکستانی قوم سالانہ اشرافیہ کو عیاشی کے لیے دیتی ہے۔ 17.5 ارب، خربوں میں پیسے بنتے ہیں، 17.5 ارب ڈالر ہر سال
پاکستانی قوم MNA MPA وزیر بیوروکریٹ DPO DCO IG سارے طاقتوروں کی عیاشی کے لیے سالانہ دیتی ہے. جب ایسے کریں گے تو پھر غریب لائنوں میں لگ کر آٹے کی لائنوں میں لگ کر مرے گئے. آپ بھی تو پھر کھڑے انہی کے ساتھ ہوتے ہیں نا. تسی تے پھر کھڑے دے انہاں نال ہی ہونے ظالماں دے نال ختمے نے بہتے قداراں نال پھر رب دے رحمتاں تے نہیں آنی نا رب دا عذاب ہی آنا ہے. جب میں کہتا ہوں خدا میرا حال دیکھ جواب آتا ہے بندے اپنا نام اعمال دے. آئیں آج حضور کے دین کی طرف واپس آئیں رسول اللہ کے نظام کی طرف. بس کرے بہت ہو گیا. 75-76 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے. یہ حضور کے نام پر بنا تھا. انشاءاللہ اس میں ہم حضور کا نظام لائیں گے. اس کے لئے ہم محنت کریں گے انشاءاللہ. ہر گھر تک جائیں گے پیغام دیں گے اور انشاءاللہ اپنے ووٹ پر ڈاکہ بھی نہیں پڑنے دیں گے. اسی پولنگ ایجنٹ بھی بٹھانے دے پولنگ ایجنٹ دے باہر اسی چھوٹے والی ٹیم بھی تیار رکھیں گے. جس نے ساڑھے ووٹ تے ڈاکہ پایا دے سی لمحے بھی پانے ہیں. سانو ساڑھے آقا مولا ابو جہل نو بدر چ لمحہ پا کے 10 گئے انہوں نے نہیں پانا ہے. سانو بدماشاں نو لمحہ پانا آندا ہے الحمدللہ. سانو ساڑھے بڑے 10 گئے کے بدماشاں نو اسی شریفاں واسطے شریف ہاں. جڑا کوئی سمجھدا ہے طاقتور ہیں تے ساڑی رسی بھی حضور دے ہاتھ وچ. ساڑی گلے ایک پٹا غوث اعظم دا ہے. ساڑھے گلے عمران نواز زرداری دا پٹا نہیں. ساڑھے گلے دے اندر غوث اعظم دا پٹا ہے. ساڑھے گلے دے اندر صدیق اکبر دا پٹا ہے. اسی اللہ رسول دی غلامی کیتی ہے. تو انشاءاللہ جدو تک پٹا انہاں دے ہاتھ وچ رسی انہاں دے ہاتھ وچ تے کوئی طاقتور بھی سارے کی پوری دنیا بھی سامنے آ جاوے دین دا رستہ ہن کوئی نہیں روک سکتا. دین ہن آنا ہے انشاءاللہ. پاکستان نے نظام مصطفیٰ بھی آنا ہے. اسی امریکہ نو بھی ٹنگنا ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ مودی نو ٹنگ کے کشمیر بھی آزاد کرانا ہے. اپنے قائد دی قیادت بیت المقدس جمعہ بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. تگڑے ہو تسی انشاءاللہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور زوردار نعرہ لاؤ پتہ لگے محمد عربی دے شعر بیٹھے نعرے تکبیر. ایویں نہیں پڑھیں وال کر کے نعرہ لاؤ پتہ لگے حضور دے غلام ہو. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ آیا 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 آیا. دو میں ہاتھ چاہو دو میں اے میں حضور میں حاضر. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک